ماں کے لیے جو اولاد ہوتی ہے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، کیونکہ ماں کو درد جو ہوتا ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ اولاد جب ہو جاتی ہے تو ماں جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت ڈر رہی ہوتی ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کے لیے۔ دیکھیں سب سے پہلے اگر کہا جاتا ہے نا، اگر بیٹیوں کا لکھا جاتا تو سب سے پہلے باپ جو ہے بیٹیوں کا نصیب اچھی طرح لکھتا، کیونکہ ہر والدین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد، اس کی بیٹی جو ہے وہ اچھی جگہ پر جائے، مناسب جگہ پر ہو، اچھے لوگ ہوں۔ لیکن پھر بات ہوتی ہے قسمت کی۔ جب بھی دعا کیا کرے نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ دوسروں کی بچیوں کے لیے دعا کیا کرے گا۔ جب دوسروں کی بچیوں کے لیے دعا کی جاتی ہے نا تو آپ کی بچیوں کو پلٹ کے لگتی۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو چیز کسی کے لیے مانگی جائے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بہتر عطا کرتا ہے۔ تو جناب جب بھی آپ دعا کریں نا، سب سے پہلے آپ کسی کے لیے دعا کریں، میں کہتے آل آف دا ورلڈ کی بچیوں کے لیے دعا کیا کرے کہ اللہ ہر بچی کے نصیب اچھے کرے اور اچھے نصیب کرے، کیونکہ نصیبوں سے آگے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں جہاں نصیب ہوتے ہیں نا وہاں وہاں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جہاں پر نصیب نہیں ہوتے۔ تو کیا ہوتا ہے، لڑکی جو ہوتے ہے بچی در در پھر رہی ہوتی ہے، در در مارے مارے پھر رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مقدر اچھا دیکھیں، دعائیں جو ہوتی ہیں مقدر بدل دیتی ہیں، مقدر جو ہوتے ہیں تو یہی کہا جاتا ہے نا، دعائیں جو ہوتی ہیں آپ کے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ تو وہی دعا جو آپ کسی کے لیے کرتے ہیں نا تو پلٹ کر آپ کے لیے کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک کہانی ایک میری پیاری بہن نے مجھے بھیجی ہے، جو کہ انگلینڈ میں جن کی شادی ہوئی تھی۔ تو جناب خدارہ اپنی بچی کو دیکھ کے، کہیں دیکھ کر اچھے لوگوں کے ساتھ، جو میں کہتی ہوں دیندار ہو، دنیا دار ہوں، اور سب سے بڑے جو ہیں وہ پرہیزگار ہوں، جیسے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، کیونکہ بہت سے ایسے پتھر دل لوگ جو ہوتے ہیں نا بچیوں کو پتھر دل کر دیتے ہیں اور ان کو میں کہتی ہوں وہاں پر نا ان کو اذیت دیتے ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے آپ نے بہت امیر، بہت زیادہ عیاشوں والے لوگ جو ہیں وہ نہیں دیکھنے، کیونکہ سب سے پہلے آپ نے اگر دیکھنا ہے تو آپ نے وہ لوگ دیکھنے ہیں جو لوگ اچھے ہوں، آن ہو، آپ کی بچی کی قدر۔ بہت سے بے قدرے لوگوں سے اگر واسطہ پڑ جائے نا تو انسان کی زندگی برباد ہو کر رہ جاتی ہے، انسان کی زندگی مشکل ہو کر رہ جاتی ہے۔ یعنی بے قدروں لوگوں کے ساتھ نا ہیرا اگر لگ جاتا ہے نا تو یقین کیجئے کہ آپ کی بچی جو ہے پتھر ہو جاتی ہے۔ تو لوگ نا اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، تو اس لیے ہمیشہ خدا را ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جو آپ کے بچوں کی، آپ کی بچی کی عزت کریں۔ زیادہ پیسے والوں کی ضرورت نہیں ہوتی، زیادہ پیسوں کی طلب نہ کیا کریں کہ زیادہ پیسے ہوں گے تو اچھے ہوں گے، نہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے وہ ایمان والے کیسے ہیں، کتنے ایمان والوں کی۔ تو دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا بس یہی دیکھا جاتا ہے، پیسہ ہو، گھر ہو، لیکن انسان تو دیکھا ہی نہیں جاتا کہ انسان کیسے ہو۔ بس امیر ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں۔ دیکھیں انسان جب اگر کسی غریب گھرانے میں اگر آپ کی بچی جائے گی نا، اگر اس کے نصیب اچھے ہوں گے نا تو وہ ان کو آسمان پر لے جائیں گے۔ تو جناب نصیبوں کی تو ساری بات جو ہوتی ہے وہ نصیبوں کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ اور جناب بچیاں تو ہوتی ہی اچھی ہیں، لیکن اگر ان کے نصیب بھی اچھے ہو جائے نا تو ہر ایک کا انسان کا رونا نہ ہو۔ تو دیکھیں وہ میری بہن کہتی ہیں کہ میری شادی جو ہے وہ انگلینڈ ہوئی، جب میری شادی ہوئی تو وہ مجھے انگلینڈ لے گئے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا، میری نند جو تھی وہ بھی بچوں سمیت وہیں رہتی تھی، وہیں پہ رہتی تھی، مجھ پہ حکم چلاتی تھی، بس میرا تو کوئی وہاں پہ تھا نہیں، تو میں تو ایک نوکرانی سی بن کر رہ گئی تھی وہاں پہ۔ ایک نوکرانی، بس صرف کام کیا اور بس اوزاروں کے کام آیا اور بس رات کو سونے جاتی تھی۔ تو جناب میں تو پاگل سی ہو گئی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، میرا شوہر بھی مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 4 مہینے ہی گزرے تو میری بچی ہونے والی تھی۔ تو بچی جب ہو گئی تو اس کے بعد میں نے کہا، اس کے بعد میرے ابو کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی پاکستان میں۔ تو پھر کیا ہوا، اسی طرح کہنے لگے کہ میں نے کہا میں پاکستان جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی۔ دیکھیے ایک بیٹی کے لیے جب ایک والد صاحب ان کے فوت ہو جاتے ہیں نا تو ان کے لیے کتنا، میں کہتی ہوں کہ کتنا بہت بڑا، میں کہتی ہوں کہ ہو جاتا ہے انسان کے کیا، بس یہ خبر جو تھی وہ ہلا دینے والی خبر تھی۔ تو کیا ہوا، اس کے شوہر نے کہا کہ بھئی میں تو نہیں لے کے جا سکتا، وہاں پہ تو اتنے پیسے لگتے ہیں پاکستان میں لے جانے کے لیے، تو میں نہیں، کیونکہ ان کو تو ایک آیا کی ضرورت تھی، ایک ماسی کی ضرورت تھی، کام کون کرتا۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں بس چپ کر کے نا رو دھو کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا میں نے بہت کام، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو میرے شوہر نے کہا اپنے گھر میں کہو کہ مجھے ویزا مطلب ٹکٹ بھیج دی۔ تو اب وہ کیسے وہ ٹکٹ بھیجتے، تو ظاہر سی بات ہے ایک فوتگی والے گھر، تو وہ میری بہن کہتی ہیں کہ ایک فوتگی والے گھر میں کیسے بول سکتی کہ میں
مطلب کہ مجھے ٹکٹ بھیجو، تو پھر میں کیا وہیں رو دھو کر، آپ کو پتہ ہے ایک بیٹی کے دل پر کیا گزرتی ہے، تو وہاں چپ کر کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے مطلب میرے شوہر کو پاکستان میں کچھ کام تھا تو آنا پڑا۔ تو مجھے پھر اگلی دفعہ بولتے ہیں کہ میری جب بیٹی کی پیدائش ہو چکی تھی، اس کے بعد کہا کہ 4 مہینے کی میری بیٹی تھی کہ چلو چلتے ہیں پاکستان تم بھی۔ پھر میں نے کہا میں بھی خوش ہو گئی کہ میں بھی پاکستان جاؤں گی تو اپنی ماں سے بھی بس دکھ سکھ کی باتیں کروں گی، کیونکہ یہاں پہ تو میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو میں تیار ہو گئی، تو وہ کہنے لگے کہ بیٹی کو جو یہیں چھوڑ کے جانا، ہم نہیں ساتھ لے کے جا سکتے۔ اور پھر ایک ماں اپنی بچی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہے، آپ سوچیں ذرا۔ تو پھر کیا ہوا، وہ میری بہن جو ہے ان کی نند جو بولتی ہیں کہ ویسے بھی میں بچی سنبھالتی ہوں تو میں یہ بچی رکھ لوں گی۔ تو پھر وہ بہت پریشان ہوئی کہ میں اپنی بچی کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ تو بس پھر وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے بچی چھوڑی اور پھر پاکستان آ گئے۔ جیسے پاکستان ہے، وہ اپنی امی کے گھر کی طرف گئی تو بس اپنے دکھ سکھ کی باتیں کی۔ اس کے بعد جو ہے اس کا شوہر جو ہے وہ چلا گیا، 2 دن کے بعد جو ہے وہ چلا گیا، بس کہیں گیا کہاں، جہاں بھی جانا تھا انہوں نے کو کام شام کیا، اور وہیں سے وہ پھر آیا تو واپس آیا تو کہنے لگا کہ امبیسی والوں نے کیا میرے سے میرے جو پاسپورٹ ہیں وہ گم ہو گئے۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے اتنا ذمہ دار ہے، اس کے پاس پاسپورٹ جو ہے وہ گم ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو بس اس نے جھوٹی کہانی بنائی، وہ بس پھر باہر گیا، پھر کہتے کوئی بات نہیں، میں نیا بنا لوں گا، ارجنٹ بنا لوں گا۔ تو اس طرح وہ جاتا ہے باہر، اور پھر کیا جھوٹ بوٹ بول کر وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ اب اس بیوی کو وہیں چھوڑ دیتا ہے اپنی بچی کے بغیر۔ اب سوچیں کہ ایک بچی وہاں ترس رہی ہے، ماں یہاں ترس رہی ہے، وہ روئی پیٹی، بہت بہت روئی۔ دیکھیں ایک ماں جو ہے اپنے بچوں کے بغیر کیسا، آپ سوچ سکتے ہیں نا۔ تو پھر وہ کیا ہوا، وہاں جاتی ہے، اس کے بعد ایسے جاتی ہے اور پوچھتی ہے کیا ارجنٹ جو ہے وہ پاسپورٹ بن سکتے ہیں؟ ارجنٹ بن بھی گئے، 2 دن کے اندر وہ چلا بھی گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا، وہ تو اپنے اصل پاسپورٹ پر ہی گیا ہے۔ تو پھر یہ بہت پریشان ہوئی اور پریشان ہونے لگی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ وہ بھی اس نے بھی کہا، وہ ایمبیسی گئی، اس نے کہا کہ بس اس سے کسی کی ملاقات ہوگی، تو پھر اس نے بھی اس طرح پاسپورٹ بنوا کر پھر وہ چلی گئی۔ جب باہر گئی تو پھر اس نے اپنے شوہر سے جو ہے وہ خلا لے کر وہ اپنی بچی کو وہیں پہ پال کر اپنا گزارا بسر کر رہی تھی۔ دیکھیں یہی کہا جاتا ہے نا کہ ایک عورت جو ہے وہ اکیلی اس دنیا میں سروائیو کر سکتی ہے، لیکن کیا ہے جب یہ لوگ جو ہے وہ ظلم کرنے والے، جو ان لوگوں کے جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا، یقین کیجئے ان لوگوں کے لیے میں کیا کہوں، کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے عبرتناک سزا ہے ان لوگوں کے لیے، جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں سے لے جاتے ہیں بچیاں باہر، وہاں پہ جا کے رسوا کر دیتے ہیں، بلیک میل کر دیتے ہیں، اور ایون کہ یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر سے سب کچھ منگواؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے، یہ بچیوں کے نصیب ہوتے ہیں، اپنی بچیوں کے نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب بچیاں دیتا ہے تو اس کے نصیب بھی اچھے کرے، آمین۔ تو جناب اپنی زندگی میں ہمیشہ جب بھی کریں نا دعا، تو آپ نے کسی کے لیے ضرور کرنی ہے، کیونکہ جب کسی کے لیے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کی دعا قبول کرتا ہے، وہ اس کے پلٹ کر آپ پر آتی ہے۔ تو جناب زندگی میں جب ویسے بھی رمضان ہے، رمضان میں اپنے لیے اذکار کیجئے، زیادہ سے زیادہ تہجد میں پڑھنے والے وظائف کیجئے، اور اس کے بعد اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے بعد آپ جب تہجد میں کی جانے والی نماز جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کی لاڈلی جو ہوتی ہے وہ نماز ہوتی ہے، تو اپنے لیے اپنی بچیوں کے لیے ہمیشہ دعا کیا کریں۔ جب دعا کی جاتی ہے نا، دعاؤں میں بہت بہت اثر ہوتا ہے۔ تو جب نماز تہجد کی پڑھا کریں نا، اس کے بعد اول اور آخر جو ہے وہ 11 بار درود پاک پڑھا کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ سب سے پیارا استغفر اللہ کیا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بہت پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ دیکھیے گا جب آپ کریں گے نا، آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا کریں گے، اور آپ کی بچیوں کے اچھے نصیب کر دیں گے۔ جب آپ یہ دعا کر لیں گی نا، تو آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے اپنی بچیوں کے لیے، جو بھی آپ کی دلی دعا ہے، چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے، اللہ تعالیٰ بچیوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے نصیب کیا کرے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی آپ کے گھر میں آپ کی بچی آنی ہے نا۔ تو یقین کیجئے جب آپ دعا کریں گے نا، تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ جب کسی کے لیے اچھے دعا کریں گے تو آپ کی بچیوں کے لیے اچھا ہوگا۔ تو جب دعا کیا کریں، کل کائنات کی بچیوں کے لیے کیا کریں، تو اپنی زندگی میں یہ عام کر لیں، یہ وظیفہ جو ہے کر لیا کریں اپنی بچیوں کے لیے، اپنے لیے۔ کوئی بھی خواہشات، کوئی بھی مشکل میں پڑ جائے، کوئی بھی آپ کو
کوئی بھی بات ہو تو آپ نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے، اور ایون کہ اپنے بچوں کے لیے خصوصی کیا کریں۔ چلیں جی، آج کی میری یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو اس بچی کی، اس لڑکی کی کہانی اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹ میں کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو کو فل واچ کیا کریں، لائک کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں جناب۔ آنے والے جو ہے نیو سبسکرائبر سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا، اچھا سا کمنٹ ضرور پاس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں جو میں آپ تک لے کر آ سکوں۔ چلیں جی، آج کی میری ویڈیو یہیں تک تھی، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔